الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: وذكر فإنما أنت مذكر. عن عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون إلى آخر الحديث. رواه الترمذي وذكر الألباني في صحيح سنن الترمذي. میدان دعوت سے جڑے معزز نوجوان اور محترم سامعین، ہمارا جو موضوع ہے وعظ و نصیحت کے آداب، میں پہلے ہی موضوع کی وضاحت کر دیتا ہوں. اس موضوع کے دو حصے ہیں. اس کا آدھا تعلق علماء سے ہے اور آدھا تعلق عوام سے ہے. ہم سب سے پہلے عوام سے ہی شروع کرتے ہیں. وعظ و نصیحت کی اہمیت کیا ہوتی ہے، وعظ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و نصیحت کا ذکر کہاں کہاں کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں. وعظ و نصیحت کو لے کر عوام میں جو گمراہیاں، غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کی ہم وضاحت کریں گے. اب چونکہ علماء کی مجلس ہوتی تو علماء سے شروع کر سکتے تھے، تو آخری میں ہم بیان کریں گے کہ وعظ و نصیحت کرتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے، لیکچر دیتے ہوئے ایک عالم کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے. بہت اہم موضوع ہے. ہمارے مساجد میں ماشاءاللہ ہر دن درس قرآن، درس حدیث ہوتا ہے. علماء باہر سے آتے تو ہم ان سے مستفید ہوتے ہیں. اس بارے میں غلطیاں بہت ہیں. تو جیسے ہی میں بنگلور آیا تو میرے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ یہ قیام کے دوران کیوں نہ بنگلور کی عوام کو اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں. تو الحمدللہ وہ جیسے ہی پروگرام طے ہوا، فون ہی پر گفتگو ہو رہی تھی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کے طور پر موضوع ڈال دیا. فوراً موضوع بھی طے ہو گیا، بس تیاری بھی ہو گئی. فللہ الحمد والمنہ. تو اب آئیے، وعظ اور نصیحت، اس کو تذکیر بھی بول سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن کی کئی آیتوں میں آیا. تو سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی: وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے کا حکم دیتا ہے. وعظ ہو، نصیحت ہو، تذکیر ہو، دیکھتے ہیں امت کے مختلف طبقات میں الگ الگ لفظ کا استعمال ہوتا ہے، مگر سب کا محور یہی ہے، دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا. وعظ یعظ کا مطلب یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے سورہ غاشیہ کے آخری میں کہا: فذکر انما انت مذکر. آپ نصیحت کرو اس لیے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں. اور جمعہ میں خود ایک نصیحت ہوتی ہے، وعظ ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز ان آیتوں کو پڑھتے تھے: وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اب یہ آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے آخری میں یہ کہا، کیا کہا؟ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ سورہ ذاریات کی آخری دو آیتیں. یہاں ان آیتوں کا آپ تعلق دیکھیے. اللہ فرماتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ نصیحت کرو. جب بھی آپ دیکھتے مدارس میں، مساجد میں، کسی بھی عالم کو اگر فوراً نصیحت کرو بولے تو یہ آیت پڑھتا ہوں میں: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. آپ نصیحت کرو اس لیے کہ نصیحت فائدہ دیتی ہے. کیسے فائدہ دیتی ہے؟ سنتے وقت فائدہ دیتی ہے، جب آپ مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اس وقت فائدہ دیتی ہے، آخر مستقبل میں بھی فائدہ دے سکتی ہے. مطلب یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت جو ہے فائدے سے خالی نہیں ہے، یا تو حال میں فائدہ دے گی یا مستقبل میں فائدہ دے گی. اللہ یہی فرماتا ہے. ان دونوں آیتوں میں آپ دیکھیے: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نصیحت کرو اس لیے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے. اور اللہ نے اس کے بعد مقصد زندگی کو واضح کرتے ہوئے کہا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ان دونوں آیتوں میں رد بتاتے ہوئے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے لوگوں کو نصیحت کرنا ہے، سب سے پہلے ان کو مقصد زندگی سے واقف کراؤ. ہم احکام و مسائل میں فلاں میں پڑھ سکتے ہیں، مگر امت کو سب سے پہلے جس نقطے کی طرف لے جانا ہے وہ ہے مقصد زندگی. مجھے معلوم ہے تقریباً 1 سال پہلے مدینہ کے ایک امام ہیں حسین آل الشیخ، ایک دن کیا کیے، مغرب کی نماز میں وہ وما خلقنا ہے نا، سورہ ذاریات کا آخری جو رکوع ہے وہ پڑھے. وہ
وہ پڑھ کے کیا ہوا، دوسری رکعت میں اس آیت پر بے تحاشا رو دیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بہت روئے اس دن، ہچکیاں کو آ گئے تھے۔ اس کے بعد جیسے ہی اب کیا ہوتا ہے، انسان ذرا گہرائی میں جا کر انسان سوچتا ہے تو کئی نقطے اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ شیخ کیا کیے، نماز ختم ہونے کے بعد تقریر کرنا شروع کیا، حالانکہ وہ کبھی تقریر نہیں ہوتی وہاں حرم وغیرہ میں، نماز کے بعد دروس وغیرہ نہیں ہوتے، کبھی کبھی رمضان میں یا آخری عشرے میں ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ شیخ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ماشاءاللہ 15 منٹ اتنی بہترین تقریر کرے۔ میں سمجھتا ہوں قرآن کے تدبر کرتے ہوئے انہوں نے مقصد زندگی کو اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر کو ماشاءاللہ 15-20 منٹ میں جو پیش کیا نا، اللہ اکبر، کیا اس کے اندر مطلب گہرائی تھی، گہرائی تھی، اور مقصد زندگی کو ماشاءاللہ امت کے سامنے واضح کیا اور کہا قرآن کریم کی سب سے بہترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ ہم مقصد زندگی کو مکمل طور پر سمجھیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ابن محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی جو کتاب التوحید تھی، اس کتاب التوحید کا آغاز خطبے سے نہیں کیا، لمبا خطبہ نہیں ہے، مقدمہ نہیں ہے، بھائی ڈائریکٹ بولے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو وعظ و نصیحت میں سب سے پہلی چیز ہے کہ امت کو مقصد زندگی کو واضح کیا جائے۔ اگر ہمارا مقصد زندگی صحیح ہے تو ہمارا دنیا میں رہنا اللہ کے لیے ہوگا اور جو ہے ہماری زندگی کامیاب ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مقصد زندگی سے ہٹانے والی چیزیں زیادہ ہیں، اس وجہ سے ہم اپنے مقصد زندگی میں کامیاب ہو نہیں پا رہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیا ہے۔ یہ لوگوں کو مقصد زندگی سے واقف کرانے اور غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ اللہ نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ قرآن کریم کی آیتوں میں بعثت نبوی کے مقاصد کو قرآن کی کئی آیتوں میں بتایا گیا۔ سمجھنے میں ملی گفتگو؟ اللہ کے نبی کی بعثت کو قرآن کی کئی آیتوں میں بتایا گیا۔ کہاں کہاں ہے؟ ان آیتوں میں ایک آیت یہ بھی ہے، اللہ وہی ہے جس نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناخواندہ لوگوں میں۔ کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ آپ جانتے ہیں جامعہ دارالسلام ماشاءاللہ جنوبی ہند کا وہ واحد ادارہ ہے جس کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بانی کی جو ہے قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور جن علماء نے اس ادارے کے لیے اپنی خدمات پیش کی اللہ تعالیٰ ان خدمات کو ان کے جو ہے ان کی خدمات کو ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو صحیح علماء سے جڑ کر توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ کیا ہوتا تھا، جامعہ دارالسلام عمر آباد کا ابنائے خدیم کا اجلاس ہوتا، مجھے یاد ہے تقریباً اجلاس جب بھی ہوتا نا تو اجلاس ہوتا تو اس اجلاس کے آغاز میں شیخ التفسیر عبدالکبیر صاحب رحمہ اللہ درس قرآن دیتے تھے۔ میں کئی درس میں گیا ہوں لیکن شیخ کا کمال یہ تھا جب بھی درس دیتے وہ چاہتے، لیکن ہر سال جو بات گزشتہ سال نہیں بول کرتے وہ آوائیں بولتے بات۔ ان دروس میں ایک بات شیخ بتائے تھے، هو الذی بعث فی الامیین۔ بعثہ کا مطلب کیا ہے؟ بعثہ کا مطلب بھی بھیجنا، ارسلہ کا مطلب بھی بھیجنا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بعثہ کا مطلب بھی کیا آتا ہے؟ بھیجنا آتا ہے، ارسلہ کا مطلب بھی بھیجنا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ مگر ان دونوں میں ایک جو بہت باریک نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی اس آیت میں بعثہ کہا، اس کا مطلب یہ ہوا، شیخ التفسیر بتاتے اس جگہ اللہ تعالیٰ یہاں چاہتا تو ارسلہ استعمال کر سکتا تھا، مگر اللہ نے بعثہ کا استعمال فرمایا۔ مطلب یہ ہوا، دیکھو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس نقطے کی وضاحت کے لیے اللہ نے بعثہ کہا۔ اس کی دلیل آیت کے اختتام میں آپ دیکھیے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے اور غفلت کے جو ہے پردوں کو چاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ امت کو نصیحت بھی فرمائی، وعظ بھی فرمایا۔ اور آپ یہ بات دیکھیں، تقریباً اس موضوع کے انتخاب کی وجہ کیا تھی؟ تقریباً 2-3 ہفتے پہلے صالح حسینی حفظہ اللہ کا ایک ویڈیو آیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں فلسطین کا مسئلہ ہے، اس وقت دیکھتے علماء پورے وہ ممبر اور محراب سے، تقریر سے، دعائے قنوت سے ماشاءاللہ امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، مگر 1.5 منٹ کا یہ ویڈیو مجھے جو ہے زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بن گیا۔ وہ شیخ کا ویڈیو کیا تھا؟ اس کا عنوان ایسے تھا اس میں، امت وعظ و نصیحت کے میدان میں ناکام ہے۔ امت وعظ و نصیحت کے میدان میں ناکام ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس ویڈیو کو جب کھولا تو وہ شیخ بتا رہے تھے اس میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے وعظ و نصیحت کرتے تھے امت کو فائدہ ہوتا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وعظ و نصیحت کر رہے ہیں لیکن طریقہ وہ نہیں ہے جو نبی کا تھا، لہٰذا ترغیب و ترہیب جانتے نا، یہ ترغیب و ترہیب کتاب کا نام نہیں ہے۔ ترغیب و ترہیب اصل میں کیا ہے؟ تربیت کے دو طریقے ہیں۔ ترغیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دلچسپی دلانا، رغبت دلانا، ابھارنا، یہ ایک انداز ہے تربیت کا، اور ایک انداز ہے ترہیب کا، ڈرانا، اور یہ دونوں اسلوب سورہ فاتحہ میں ہیں۔ نوٹ کیجئے اس کو، ترغیب اللہ کی تربیت کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ترغیب کا، دوسرا ترہیب کا۔ ترغیب کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الرحمن الرحیم، یہ ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا تذکرہ کر کے بتاتا ہے اگر تم نیک کام کرو گے اس کا انجام ایسے ہوگا۔ ترہیب کہاں ہے؟ مالک یوم الدین، اگر تم دنیا میں رہ کر اپنے مقصد زندگی کو نہیں پہچانو گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کے احساس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لہٰذا صالح فوزان حفظہ اللہ توحید کے دروس کے درمیان میں یہ فرماتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ترغیب و ترہیب دونوں اسلوب کو اپنایا، لہٰذا اس کو بیلنس سے لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا دیکھو فلسطین کا مسئلہ آیا، ہم دیکھتے ہیں خطیب ممبر پر کھڑے ہو کر پوری امت کو بری طریقے سے تھوکتا ہے، ایسے انداز سے بولتا ہے کوئی سامنے اپنا سر نہیں اٹھا سکتا، یہ بھی وعظ و نصیحت کی عادات کے خلاف ہے۔ اب بعض لوگ خطبہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ممبر پر کھڑے ہو کر ایسے خطرناک انداز سے جو ہے وہ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ پر لعنت فلاں فلاں کرنے کے بعد امت کو اس طریقے سے بشارت سناتے ہیں کہ اگر آپ کی موجودہ حالت رہی تو بھی آسمان سے فرشتے اترتے تمہارے واسطے۔ لہٰذا یہ دونوں اسلوب غلط ہے۔ لہٰذا ترغیب کا اسلوب اللہ کے نبی نے جہاں اپنایا وہاں اپناؤ، ترہیب کا اسلوب جہاں اپنا وہاں اپناؤ۔ اب اس کو سمجھایا امام احمد رحمہ اللہ نے، خوف اور ایمان کو دیکھ کیسے کہا۔ پرندے کے دوپہر کو دیکھیے آپ، کبوتر پالنے والے کیا کرتا، اگر اس کا کبوتر زیادہ اوپر نہیں اڑنا ہو تو پرنگ کڑلتا ہوں۔ اور اب دیکھو پرندوں کے دوپہر کو ایک پر خوف ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ الایمان و رجا۔ اب ایک طرف پیر پر زیادہ کٹ کرے ایک طرف کم کرے تو ایسا ہو جاتا فلیٹ کے جیسا پرندہ۔ لہٰذا ترغیب و ترہیب بھی یہ پرندے کے دو پروں کی طرح ہے، بیلنس چاہیے۔ آپ امت کو ترغیب بھی دلاؤ، ترہیب بھی دلاؤ۔ اگر آپ زیادہ دلچسپی دلائیں تو کیا ہوتا؟ امت کے اندر ہم دیکھتے ہیں گناہوں کی جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ زیادہ ڈرائیں تو نقصان کیا ہوتا؟ امت مسلمہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتی ہے۔ کبھی ہمیں یہ اسلوب نہیں اپنانا چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ عرب کے خطبہ میں 9 منٹ کا خطبہ ہوتا، بس اس سے بڑی خطبہ نہیں ہوتا عربی میں۔ شروع میں بولتے دیکھو میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ بات بھی خطبہ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی خطبہ شروع ہوتا ہم ہر خطبے میں بولنا، اے محترم سامعین، محترم حضرات و خواتین، میں تم کو سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ ڈرنا وہ وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو کیا ہے۔ ہم پونے گھنٹے کا خطبہ دیتے، کہیں یہ نہیں بولتے تم اللہ سے ڈرو۔ لہٰذا یہ ترغیب و ترہیب کا جو اسلوب ہے اس کو جو ہے ہمیں مکمل طور پر جو ہے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن خود ایک نصیحت ہے۔ اللہ نے ھدی للناس جہاں کہا وہیں کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی وموعظہ، یہ قرآن جو ہے نصیحت کی کتاب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دعوت کا جہاں تذکرہ تو وہاں فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ دعوت کے 3 درجات کیٹیگری ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تم حکمت سے لوگوں کو دعوت کا کام کرو، لوگوں کو دو۔ حکمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ جب کام کرتے ہیں تو کوئی بات بگڑنا نہیں، بننا، معاشرے کی اصلاح ہونا، اسے بولتے ہیں حکمت۔ اور اس کے بعد کہا والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت سے۔ آپ دیکھتے ہیں حکمت کے ساتھ وہ احسن کا حسنہ کا لفظ نہیں آیا، لیکن اللہ نے نصیحت کے ساتھ کہا کہ تمہاری نصیحت اچھی ہونی چاہیے۔ کیسی نصیحت ہونا؟ کہ جو لوگوں کے دلوں میں مکمل طور پر اتر جائے۔ اور یہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نصیحت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے واقع عفق کے سیاق میں بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اب جانتے ہیں نا وہ غزوہ بنو المصطلق سے واپس ہونے کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے تھے؟ الگ ہو گئے تھے۔ ہوا تھا نا، وہ واقعہ لمبا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف، مدینے کی پاکیزہ ماحول کو جو زہر آلود بنایا گیا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا کیا تھا؟
مدینے میں جو ہے عبداللہ ابن ابی اور منافقین کے پورے ساتھیوں نے مل کر مدینے میں یہ کہہ دیا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے. تو وہاں اللہ فرماتا ہے کہ منافقین کی باتوں میں آ کر مسلمانوں کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. اور یہ بات بھی ہے مردوں کو جہاں نصیحت کی جاتی ہے وہیں عورتوں کو بھی نصیحت کرنا چاہیے. کیسے نصیحت کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں جہاں یہ بتایا کیا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. ازدواجی زندگی میں آج تک کوئی بھی شوہر اور بیوی لڑے بغیر نہیں ہیں. آپ دیکھو نبوی گھرانے میں بھی ہوا واقعہ ہو, آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسا ہوتا کیا کوئی بھی لڑے بغیر زندگی گزار سکتے, مگر امام محمد اس سے مستثنا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ رہا 30 سال تک, کبھی اختلاف نہیں ہوا. اللہ اکبر. وہ کیا بیوی تھی, وہ کیا ماشاءاللہ یہ تھا. کبھی کبھی کچھ نہ کچھ تلخی ہوتی اس میں, اور شیطان ہمیشہ لڑانے پہ رہتا. جیسا کہ وہ شیطان اپنے چیلوں کو بھیجتا تو جو جا کے شوہر بیوی کو لڑا کو آتا اس سے گلے میں کو بولتا سب سے اچھے بیسٹ تمہیں جو بولتا ہوں, جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ازدواجی اختلافات ہو گئے تو ترتیب بتاتا کیٹیگری. سب سے پہلے نصیحت کرو فعظوہن. دوسرے نمبر کہا واہجروہن فی المضاجع. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ بستروں میں ان کو الگ کرو. تیسرے نمبر پر مارو. ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ اگر عورت کی نافرمانی کا اور اس کے دماغ پھرنے کا یا حالات میں تلخی پیدا ہو گئی, سب سے پہلے نصیحت کرنا. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم اسے بستر میں الگ کرو. تیسرا درجہ یہ ہے کہ مارو. ہمیشہ یہ بات بولتا میں, ہم کیا کرتے آیت میں الٹے سے جاتے, پہلے مارتے. حالانکہ مارنے کا مرحلہ لاش میں ہے. سب سے پہلے نصیحت کرنا چاہیے. نصیحت کیسے کرنا, نصیحت کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اس سے بولو دیکھو یہ جو زندگی ہے صبر کے بغیر گزر نہیں سکتی. کیا ازدواجی زندگی صبر کے بغیر ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا. بولے ربک فاصبر. اسی لیے اللہ نے دوسری وحی میں کہا صبر کرو. اور اسی طریقے سے ہم ان کو بتانا چاہیے کہ صبر و تحمل کرتے ہیں تو ماشاءاللہ زندگی میں کیسے ماشاءاللہ اس کا اچھا اثر پڑتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جب سورہ احزاب میں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن وآیت, یعنی اللہ نے کہا والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. ان کو نصیحت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاندان میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کو ملا کر بٹھانا, نصیحت کرنا, عالم کو لے کر آنا یا مسجد کو لے کر آنا, یا اختلافات کے اسباب اور ان کو حل کرنے کی جو تقریریں ہیں وہ ان کو سناؤ. ہم کچھ نہیں کرتے, پہلے مار دیتے, یعنی تو اس کے بعد مارنے کے بعد باہر جا کے بولتے. اور اس کے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر کچھ بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو پولیس میں جا کے ڈوری کیس بک کرتے لوگ. یہ ہمارے پاس ہے ہی. اور مارنے کے بعد جب آتی, یہ بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے مارنا. وَاضْرِبُوهُنَّ. ابن عباس کہتے ہیں مسواک سے مارو. بیوی سے کہا گیا مارنا تو کسے, مسواک سے مارنے کا حکم دیا گیا. اب وہ بھی کیسے؟ صالح حسین حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت کو اگر بطور سزا مارنا تو اس میں 7 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. اگر آپ اپنی بیوی کو انتقام لینے کی نیت سے مارتے ہیں تو یہ مار آپ کے لیے دخول جنت کی راہ میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے. کیوں مارنا؟ ادب کی نیت سے مارنا. اور ہلکی مار, اللہ کے نبی نے غزوہ وہ آخری جو خطبہ تھا حجۃ الوداع اس میں آپ نے کہا وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ, ہلکی مار مارو. اور آپ جانتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ قول و عمل میں اگر کسی کی موافقت تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اللہ تعالیٰ آپ دیکھتے ہیں آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو بھیجا, ہر نبی کے اندر ماشاءاللہ ایک چیز تھی, انہوں جو بولتے وہ کرتے تھے. قول و عمل میں ٹکراؤ نہیں تھا. اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَّا مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. تو میں تم کو جس سے روکتا ہوں وہ کم نہیں کرتا. اور انسان جو بولتا کرتا الگ, یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینے والی چیز ہے. اللہ نے سورہ صف کے شروع میں کہا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اسی لیے شاعروں کی مذمت کرتے ہوئے اللہ نے کہا یہ شاعر ایسے ہیں الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون. بولتے الگ کرتے الگ ہیں. لہٰذا قول و عمل کا تضاد نہیں تھا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں. اور یاد رکھو یہ بات علماء کے لیے ہے, جب عالم عمل کرتا ہے نا ماشاءاللہ, عبدالعظیم صاحب ایک تقریر بتاتے جو عالم باعمل ہوتا ہے اس کے بولنے سے پہلے اس کا عمل بولتا ہے. حقیقت یہی ہے. عالم کیا ہونا, عالم بھی ہونا ساتھ میں اس کا عمل بھی ہونا. ابن القیم ایک جگہ لکھتے ہیں عالم کو اس کا علم نہیں اٹھاتا, عالم کو اس کا عمل اٹھاتا ہے.
ورنہ تو معلومات کا سمندر دنیا میں ہر ایک کے پاس ہے، کتنے میں نہیں ہیں معلومات کے سمندر رکھنے والے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت کرتے نا، وعظ فرماتے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ اور نصیحت میں دو باتیں ہوتی تھیں۔ حضرت عرباد ابن ساری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وظرفت منها العیون۔ اللہ کی نبی ایسے نصیحت فرماتے، نصیحت کرے تو دل کانپنے لگتے تھے۔ وہ کیفیت ہمارے خطبہ اور علماء کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں آج علماء بہت ہیں مگر امت کا درد رکھنے والے اور امت کے درد پر مرہم رکھنے والے علماء جو ہے انگلیوں پر گر جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، خطبے کا رنگ ایسے ہو کہ خطبہ سنے تو سامعین کی دنیا بدل جائے۔ اللہ کے نبی تو ایسا واعظ فرماتے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا۔ کبھی تو ایسا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے بارے میں اگر ذکر فرماتے، روایتوں میں آتا ضج المسلمون ضجۃ، سارے صحابہ اکرام جو ہے وہ مطلب کیا ہے ڈھارے مار کے روتے تھے، اتنا روتے یا کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ کی دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب وعظ فرماتے نا، سامنے والوں کو بے اختیار آنسو آ جاتے۔ یہ بھی بہت اہم ہے۔ آپ زندگی میں کبھی ہوتا کیا ہے، کل کے درس میں میں نے بتایا ہماری خواتین کیا کرتی ہیں، جب فلم میں کوئی روتا وہ دیکھ کر رو لیتے، مگر کبھی اپنے گناہوں پر انسان روئے، اللہ کی محبت میں روئے، اللہ کی خشیت میں روئے، اللہ کے عذاب سے روئے، یا کسی کی کوئی بات سن کر روئے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ جگہ لکھتے ہیں انسان کی آنکھوں اس وقت سوکھ جاتے ہیں جب اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ یہ آنکھوں سے آنسو آنا ہے نا، اس کا دل انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے اس کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے ہوتا ہے۔ اور ایک مصیبت ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے، اگر کوئی خطیب نماز میں رو دیا، خطبے میں رو دیا، لوگ اس کو نام رکھتے ہیں، جا کے پوچھتے مولوی صاحب تم لوگ گیس کی شکایت ہے کیا؟ تمہارے گھر میں مال کی کمی ہے کیا؟ یاد رکھو نماز میں کوئی رویا، خطبے میں رویا، اس کا تعلق اس کے رب سے ہے۔ انہیں رویا کیوں نہیں رویا، اس کا تعلق اللہ سے ہے، لہٰذا کسی بھی ان کی نیت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک دن ایک آدمی کو دیکھتے رو رہا ہے، بولے ھذا الرجل یبکی مرائیا، یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ دکھاوے کے لیے رو رہا ہے۔ کون بولے؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ۔ ایک نیک آدمی کی نیت پر حملہ کر ڈالے۔ اللہ اکبر، سفیان ثوری ان کی ماں بھی نیک، انہوں بھی نیک، بولتے ہیں یہ نیک آدمی کی نیت پر حملہ کرنے کی وجہ سے حرمت من قیام اللیل 6 اشہر، 6 مہینے قیام اللیل سے محروم کر دیا گیا۔ کیوں محروم کر دیا گیا؟ اس لیے کہ نیک آدمی کی نیت پر ہم حملہ کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے نیک لوگوں کو جینے بھی نہیں دیتے اور خود بھی نیک نہیں بنتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت کی جو کیفیت تھی، اس کیفیت کو اپنے اندر جو ہے پیدا کرنے کی مکمل طور پر ضرورت ہے۔ اب آئیے وعظ و نصیحت کا جو مسئلہ قرآن و حدیث میں آیا ہے میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں اپنے۔ تو وعظ و نصیحت جو ہوتی ہے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ دیکھو اگر یہ علماء نہ ہوتے تو دنیا پوری کیا ہے جانور بن جاتی۔ یہ جمعہ کا خطبہ جو ہوتا ہے نا کیا کرتا ہے، ایک ہفتے کے لیے آپ کو جو ہے ٹریننگ ہے، آئندہ ہفتے تک آپ کو کیا کرنا ہے، وہ پورا مکمل جو ہے امت علماء آپ کی تیاری کرتے ہیں۔ کیا کیا فائدے ہوتے ہیں وعظ و نصیحت کے؟ علماء نے کئی فائدے بتائے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے وعظ و نصیحت سے ہم گنہگاروں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے ایسے گنہگار ہو سکتے ہیں جنہوں نے کوئی خطبہ، کوئی لیکچر یا کوئی وعظ و نصیحت کی ایک بات سن کر بھی ماشاءاللہ توبہ کر لی۔ بتاؤں آپ کو واقعہ، وقت کب تک ہے ہمارا یہاں؟ ہاں تو واقعہ بتاتا ہوں۔ دیکھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کیسے تقدیر بدلتی ہے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے والد اور دادا کے ساتھ مل کر حرم کو جا رہا تھا۔ رمضان کا آخری عشرہ، مدینے کا واقعہ ہے، کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ تو بولتے ہیں جیسے ہی میں نکلا تو حرم سے قریب گاڑی ہو رہی ہے، تاخرات ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض نوجوان گاڑی کے دروازے کھلے رکھ کر گانے چلا رہے ہیں۔ مدینے کا واقعہ ہے، گاڑے چلا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے، رمضان کا تقدس بھی نہیں، رمضان مدینے کا تقدس بھی نہیں، اور شب قدر کا اہتمام بھی نہیں، تعظیم بھی نہیں۔ اور شیخ کی ایک عادت مجھے اچھی لگتی ہے، وہ ہمیشہ کیا ہے، کسی نوجوان کے پیچھے پڑ گئے تو ماشاءاللہ اسے سدھارے تک مطلب آرام نہیں پاتے، سدھارنا، پیچھے پڑ جانا، یہ اچھی عادت ہے ان کے اندر دیکھا میں۔ اور مدینے کے قول کالے میں صالح سندھی اور بھی سچ
مدینہ کے ہزاروں نوجوانوں کے ماشاءاللہ توبہ کیا ان کے ہاتھوں پر. ابن الجوزی رحمہ اللہ ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے ہو کر بولے لوگوں دیکھو میری طرف. ان کے پوتے بولتے ابن الجوزی کے میرے اوپر ماشاءاللہ 25,000 لوگ مجرمین نے میرے ہاتھوں پر توبہ کی ہے. ویسا تو میں بتا رہا تھا عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو دیکھتا ہوں گاڑی کے دروازے کھلے گانے چل رہے ہیں. تو عبدالرزاق البدر کو مطلب امت کا درد زیادہ, فوراً گاڑی سے اتر گئے اور فوراً اس گاڑی کے قریب گئے. تو جا کر بولے آپ لوگ ایسے ہیں, آپ لوگوں کو نہ رمضان کا تقدس ہے, نہ جو ہے مدینے کا تقدس ہے, اور نہ آپ کے اندر وہ شب قدر کی تعظیم ہے. کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ پہلے جاؤ, نہ تو آپ عبادت کرتے نہ دوسرے لوگوں کو عبادت کرنے دیتے, پہلے جا کے گانے بند کرو. اللہ شیخ بھی ماشاءاللہ بہت مطلب کیا ہے لوگ جانتے ہیں دیکھنے سے وہ ایک ہیبت شیخ کے پاس, اور آگے تو بس دیکھتے رہ جانا لوگ. اللہ تعالیٰ سلف کی مطلب وہ کیا بولتے ہیں زندہ سلف کی ایک علامت ہے شیخ. تو گئے جا کے بند کر ڈالے اور ان نوجوانوں کو بلا کر بولے اچھا آپ کو معلوم ہے کیا یہ جو دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو سکھایا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ دعا یاد ہے؟ شیخ سارے نوجوانوں کو بلا کے جب تک دعا یاد نہیں ہوئی وہاں سے ہٹے نہیں, سب کو دعا سکھائے, پڑھو پڑھو پڑھو, سب دعائیں پڑھ لیے. دعائیں پڑھنے کے بعد شیخ جو ہے اپنے مسجد کو چلے گئے. اب شیخ بولتے ہو سکتا ہے دعا بھی کیے ہوں گے, ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ہم ممبر پر کھڑے ہو کر امت کو تھوکتے یہ سب کرتے مگر ان کی اصلاح کے لیے دعا نہیں کرتے. علماء اس سنت کی طرف توجہ دیں. اچھا شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد ایک عرب کے علاقے میں درس دینے گیا میں. یہ دیکھیے اللہم انک عفو, نوجوانوں کی جو زندگی کیسے بدلتی ہے. تو شیخ بولتے ہیں مسجد میں درس دینے گیا میں تو دیکھتا ہوں اور داڑھی بھی ہے اور اوڑے بھی ہوا ہے, شریعت پر عمل کرنے لگا ہے. تو شیخ سے آ کر پوچھتا ہے ایک نوجوان, اس میں سے ایک نوجوان جو نوجوان گانے سن رہا تھا تاک رہا تھا, میں پوچھتا ہے شیخ آپ مجھے جانتے کیا؟ اب شیخ ماشاءاللہ ایسے ہیں ہزاروں شاگرد ہیں لائکس. اب جیسے دیکھو یہ گانے سننے والے فلمی لوگوں کی ستاروں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ زیادہ ہیں, ہمیں دیکھ کر ذرا تعجب کرتے کہ آپ برے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی نا. شیخ کے بھی ماشاءاللہ چاہنے والے بہت ہیں دنیا میں. لوگ تو بولتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ابن تیمیہ ابن القیم کی تربیت یاد آتی ہے. ان کے کمنٹس میں نیچے پڑھ کر دیکھو اللہ اکبر. تو بولتا ہے نوجوان آ کر کے شیخ میں ان نوجوانوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے آپ کو دعا سکھائی تھی. وہ کوسی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور وہ آدمی بولتا ہے شیخ آپ نے جو دعا سکھائی اس دعا نے میری زندگی بدل دی. وہ دعا میں کیا ہے؟ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, انک عفو تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر دے. اسی رات سے میں نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لی. اس کے بعد جا کر میں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کرنے لگا. آج جو دین پر جمع ہوا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس دعا نے میری زندگی بدل دی. بولنے کا مطلب کیا ہے؟ بولنے کا مطلب یہ ہے نصیحت انسان جو کرتا ہے اصل صحیح نیت سے کرے. اور علماء اس وعظ و نصیحت کے مطلب اس کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نصیحت کرنے سے ہوتا کیا ہے گنہگار انسان, فاسق و فاجر انسان بھی ماشاءاللہ وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے. اسی طریقے سے وعظ و نصیحت کے فوائد میں علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ وعظ و نصیحت کرنے سے عقل مند کو اشارہ ملتا ہے. بعض مطلب ایسے ہوتا آپ دیکھتے ہیں نیک کام کرتے ہی رہتا, کب تو بھی بیچ میں شیطان کی بات میں آ کو ہم برائی کرالتے کب تو بھی. اب مثلا کیسے ہے یوٹیوب میں کیا ہے آپ حرم کا خطبہ دیکھنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے ایڈ آ رہا ہے, وہ ایڈ کو انگلی رکھے تو سیدھا گانے میں پہنچ گئے آپ. اب کیا کرتے ہیں اتنے دن جو ہے ہم ذرا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو روک کر تھے نا, شیطان بھی کیا کرتا ذرا نفس کو تسکین پہنچا لو بلکہ 1.5 منٹ کا گانا دیکھ لیا, ویسا آ کر انسان یہ ہو جاتا. لہٰذا وہ مرحلوں میں عقل مندوں کو اشارہ کیا جاتا ہے. آپ اگر نیکی پر رہتے ہوئے اگر ایک برائی بھی کرے وہ برائی آپ کی تمام نیکیوں پر پانی بھی پھیر سکتی ہے. اور اسی طریقے سے وعظ و نصیحت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایمان کی تجدید ہوتی. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں عذاب قبر کے بارے میں جب تذکرہ فرماتے تو ایمان زندہ ہو جاتا. الحمدللہ آج بھی امت میں ایسے علماء ہیں جب وہ تقریر کرتے ہیں وعظ کرتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ ایمان کی تجدید کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا ایمان
ویسے ہی بوسیدہ ہوتا ہے جیسے کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے. تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان میں تجدید کر دے. اور اسی طریقے سے وعظ و نصیحت میں انسان کے نفس میں حرکت پیدا ہوتی ہے. دیکھو خطبہ پونا گھنٹے کا ہوا مگر خطیب کا ایک جملہ، نصیحت کا ایک جملہ بھی ماشاءاللہ آپ کو راہ راست پر لا سکتا ہے. کتنے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا خطبے کے وقت یا خطبے کے بعد یا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خطبے سے ختم ہونے کے بعد خطیب کا نمبر لیتا ہے اور اس کے بعد آڈیو میسیج بھیجتا ہے، شیخ آپ کے خطبے سے، لیکچر کی وجہ سے، نصیحت کی وجہ سے، ہفتہ واری پروگرام کی وجہ سے ماشاءاللہ مجھے بہت فائدہ ہوا. تو وعظ و نصیحت کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے، عقل مند کو تذکیر کی جاتی ہے، ایمان بڑھتا ہے اور نفس میں حرکت پیدا ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے وعظ و نصیحت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، انسان کیا سمجھتا میں اچھا ہی پر ہوں، خطبہ سنے تو مجھے کیا فائدہ، وہ نہیں ہے. کیا ہوتا ہے ایک انسان ہدایت پر ہے، ہدایت پر سواد قدمی ملتی ہے اسے، جیسا کہ اللہ نے دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم. یا علامہ ابن کثیر ایک بات بتاتے ہیں، بندہ پہلے سے راہ راست پر ہے پھر بھی وہ اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے. اس دعا کا مطلب یہ ہوا اے اللہ تو نے مجھے ہدایت تو دی ہے مگر اس ہدایت پر تو باقی رکھ. اللہ جو ہے اسے وہ سکھا رہا ہے. اس کی دلیل یہ ہے سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو فوراً ایمان لاؤ. ایمان والوں کو دوبارہ ایمان لاؤ کا مطلب کیا؟ اے ایمان والو جس رب پر ایمان لائے، جس قرآن پر ایمان لائے، جس نبی پر ایمان لائے، اس قرآن پر، اس نبی پر، اس ذات پر جمے رہو. ام سلمہ اور حضرت عائشہ حضرت انس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا اپنے چھوٹے بچوں کو بھی سکھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا پرفتن دور ہے، اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے، مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی اگر دعا سے غافل ہوتا تو بھٹک سکتا ہے. ہم کب شبہات کے حوالے ہو جائیں گے، شہوات کے حوالے ہو جائیں گے، کب انسان جو ہے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے محروم ہو جائے گا، کب ہدایت سے محروم ہوگا نہیں بول سکتے. تو اللہ کے نبی دعا زیادہ پڑھتے. دونوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دعا زیادہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھو ان القلب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبهما کیف یشاء. سنو عائشہ حضرت انس رضی اللہ عنہما، ام سلمہ اور حضرت انس. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسے چاہتا ہے وہ پھیرتا ہے. لہٰذا ہمیں یہ دعا اپنے نفل سجدوں میں اور جب بھی دعاؤں کا وقت ہوتا ہے وہ ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے. دیکھیے اس دعا کی تشریح میں علماء یہ بتاتے ہیں دنیا کے سب سے ہدایت یافتہ انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بار بار پڑھ سکتے ہیں، تو ہم لوگوں کو فتنہ پرور وقت میں اس دعا کو پڑھنا بہت ضروری. اور ایک دعا بھی ہے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اس وقت میں ایک بات کی نصیحت کر کے آگے بڑھتے یاد رکھیے وعظ و نصیحت اسی وقت اثر کرے گا جب انسان کا دل صحیح ہو. آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے ظاہر کو بہت سنوارتے ہیں، باطن کی دنیا تاریک ہے. اور یاد رکھیے ظاہر کو سنوارنا اور باطن کو سنوارنے سے غافل ہو جانا یہ منافقین کی علامت ہے. دیکھو ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، شادیوں میں جانا ہو، کہیں جانا ہو، اس کے لیے الگ سے کپڑے کٹنگ پورا کر کے جاتے ہیں، لیکن ہم گنہگار ہیں. لوگوں کو کیا معلوم ہوتا، ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی اسٹیج آپ کو جو ہے مکمل طور پر عزت دے دے، ورنہ اندر جو چھپی ہوئی رسوا کی چھپتی نہیں وہ. اسی لیے اللہ فرماتا ہے منافقین کے بارے میں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. دیکھو یہ منافقین اپنے ظاہر کو اتنا سنوارتے کھڑی ہوئی لکڑیوں کی طرح ہیں. لہٰذا مومن کیا کرتا ہے، اپنے ظاہر کو سنوارنے سے بڑھ کر اپنے باطن کو سنوارتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے چہرے تمہارے جسم نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتا ہے اور تمہارا دلوں کو دیکھتا ہے. صالح حسین حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ انسان کا جو دل ہے اللہ تعالیٰ کی وہ محل نظر ہے. محل نظر کا مطلب دیکھنے کی جگہ ہے، اللہ دیکھتا ہے. اور ایک بات بھی آپ تصور کیجیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمارے جسم کا قبلہ تو کعبۃ اللہ ہے، مگر ہمارے دل کا قبلہ اللہ کی ذات ہے.
نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی احساس کرو آپ انت عبد اللہ کانک تراہ، کھڑے ہو رہے ہیں، کعبۃ اللہ آپ کے سامنے ہے، مگر آپ کا جو دل ہے اس کا قبلہ اللہ کی ذات ہے، آپ اللہ کی ذات اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ لہذا انسان کو ہدایت ملتی ہے اسی وجہ سے۔ اور وعظ و نصیحت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، آپ خالق و مخلوق سے جوڑتے ہیں، بہت بڑا فائدہ ہے۔ وہ نصیحت ہوتی تو کیا ہوتا ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے تو خطبہ ختم ہونے تک پوری مخلوق کو ہم خالق سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں کہا، قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا جو ہے کس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر تم ایک سرے کو پکڑ لو تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ لہٰذا خالق کو مخلوق سے جوڑنے کا کام ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں ہم لوگوں کو علم دیتے ہیں۔ آج علم کی بڑی کمی ہے، آپ جانتے ہیں سعودی عرب علم پر اتنا خرچ کرتا ہے جتنا امریکہ کا سالانہ بجٹ ہے۔ میں جو بات بول رہا ہوں تقریباً میں مدینہ سے فارغ ہوئے تقریباً 15 سال ہو گئے الحمدللہ، اس وقت کی بات بول رہا ہوں یہ۔ آج دیکھو الحمدللہ سعودی عرب میں پہلے کیا تھا، مکے میں مدینے میں داخلہ ہوتا تھا، الحمدللہ سعودی عرب کی ہر یونیورسٹی میں ہر ایک کا داخلہ ہوتا ہے۔ علم کو پھیلا کے چھوڑ دیا۔ وہ سب کس کی کوششیں؟ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوتی کوششیں۔ یہ سب اثر کیا؟ وہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ جو غیور سلفی اسلامی بادشاہ تھے، ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں آل سعود کو ہم یہودیوں کا ایجنٹ بولتے۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک مرتبہ عمرے کو گئے تھے، تو کعبۃ اللہ کے پاس قریب جا کر ملتزم پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ اگر میری اولاد میں یہ بادشاہت صحیح ہے، ان کی وجہ سے دنیا کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس بادشاہت کو باقی رکھ۔ اے اللہ اگر آل سعود میں یہ بادشاہت صحیح نہیں تو نکال دے تو اسے۔ ایسی دعا کی تھی انہوں نے ماشاءاللہ۔ ایسے مطلب غیور اور غیرت رکھنے والے جو ہے مخلص سلاطین تھے، ان کا بہت فائدہ ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے یہ وعظ و نصیحت سے اور ایک فائدہ یہ تھا کہ ہم امت کو شیطان سے بچا سکتے ہیں۔ آپ معلوم ہے چھوٹا اسٹیٹس یعنی تو 1.5 منٹ کی ویڈیو بھی انشاءاللہ کسی بھی نوجوان کو راہ راست پر لا سکتی ہے۔ اور ہوتا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہاں بیٹھ کر میں تقریر کر رہا ہوں، ممبر پر جو زور ہے وہ کروڑوں کے مطلب اسٹیج پر بھی جو ہے کوئی کام نہیں آتا۔ اسی لیے دیکھو خطبات کے بیچ بیچ میں سے نکال کے بناتے اسٹیٹس کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ اثر انداز کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا ہوا نسخہ ہے۔ ممبر رسول سے آپ جو بات بولتے وہ بات دنیا کے کسی اسٹیج میں نہیں آتی، ہفتہ واری پروگرام میں اس میں اس میں ماشاءاللہ ممبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جو ہے مطلب خاصیت رکھی ہے، وہاں کھڑے ہو کر ماشاءاللہ بولنے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام طور پر نصیحت کرنا ہو تو کبھی ممبر پہ چڑھتے تھے، ممبر پہ چڑھ کے بیٹھتے تھے۔ جمعہ کے علاوہ بھی ہم نے استاد محترم مولانا ظہیر الدین نصری رحمہ اللہ کو دیکھا عمر آباد میں، کبھی نصیحت کرنا ہو تو شیخ کیا کہتے ہیں، ممبر پر چڑھ کے بیٹھ کے بولتے ہیں۔ یہ چیز بعض لوگوں میں ہے، لہذا اس کو بھی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وعظ و نصیحت کے کیا کیا مجالات ہوتے ہیں۔ وعظ و نصیحت کا سب سے بہترین جو اس کا مظہر ہے خطبات جمعہ ہے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ خطبات جمعہ کی اہمیت کو سمجھیں۔ خطبات جمعہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ دیکھو اتنی اب درس ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں؟ تقریباً 30-35 ہوں گے، مگر جمعہ میں پبلک جمع جو ہوتی ہے بڑے بڑے کانفرنسوں میں جمع نہیں ہوتی، عبادت کے نام پر پبلک آتی ہے۔ تو علماء کو چاہیے کہ علماء وہ آدھے گھنٹے میں امت کو مکمل طور پر دیں۔ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب خطبہ جمعہ ہوتا تو شیخ رات بھر سوتے نہیں، حالانکہ اہل علم بلاغت قرآن کی آیتیں حدیثوں بھی یاد ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں سوتے۔ ایک بات بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ بعض علماء جو ہے ایسا لاتے ہیں کاغذ، اس کاغذ کو رکھ کر بھی بعض لوگ اس پر بھی تنقید کرتے ہیں، بلکہ مجھے خود ان کاغذات کی وجہ سے عید پڑھانے سے محروم کیا گیا۔ کیا بولا تو مولوی صاحب دیکھ کے بول رہے ہیں، حالانکہ آپ دیکھو حرم میں خطبہ ہوتا ہے، کاغذ لاتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں حکومت خطبہ لکھ کو دیتی ہے انہوں پڑھتی سمجھتے ہیں، حالانکہ بات ویسی نہیں ہے۔ وہ خطبہ انہوں لکھتے ہیں مگر ایک مصلحت کے تحت حکومت چیک کرتی ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ مطلب کچھ بادشاہ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی مسجد میں بولتے ہیں مولوی صاحب ہمارے مسجد میں غیر مسلک کے لوگ بھی آتے، ذرا کیا کرو حکمت سے بولو، بولتے ہیں نا، ویسی ہی بات وہاں بھی ہے۔
لہذا خطبہ جمعہ بڑا اہم ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہفتہ واری اجتماع یا بڑی بڑی کانفرنسیں، اس کے علاوہ شعبوں کا درس قرآن اور شام کا درس حدیث. آج تو ایسا ہے ماحول، وہ نماز کے بعد اذکار پڑھنے کے لوگوں کو وقت نہیں ہے. آپ دنیا کے ایک بڑے انسان کے سامنے تو کیسا بیٹھتے ہیں آپ؟ اگر پی ایم کے سامنے بیٹھے بولا تو حرکت نہیں کرتے آپ. سی ایم کے سامنے بیٹھا نہیں بھائی عزت چل جاتی ہے ہماری. ذرا تصور کرو، مالک الملک ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ. نماز کے جب آپ بیٹھے ہیں کس سامنے بیٹھے ہیں؟ اللہ کی ذات کے سامنے بیٹھے ہیں آپ. اسی لیے ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں اسے چاہیے کہ وہ نماز کے بعد بیٹھ کر وہیں اذکار کی پابندی کرتا رہے. اذکار پڑھنا دو فائدے اس کے. فائدہ یہ ہے آپ اللہ کے سامنے بیٹھے، عبادت ہے، نورانی مخلوق آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے، بولتے اے اللہ تیرا بندہ تیرے سامنے بیٹھا ہے، اس کی مغفرت فرما دے، اس پر اپنی رحمت اتار. جب تک بات نہیں کرتے، وضو نہیں ٹوٹتا، ماشاءاللہ وہ ہوتا. علماء اس بات کی اجازت دیتے مسجد میں جہاں بیٹھیں وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ بیٹھ سکتے مسجد میں، لیکن انسان کو بات کرنے سے جہاں تک ہو سکے جو ہے ماشاءاللہ دور رہنا چاہیے. تقریباً 2004 کی بات ہے، صالح فوزان حفظہ اللہ کے بازو نماز فجر پڑھنے کا اتفاق ہوا. صالح فوزان بازو ہیں نماز میں. تو دیکھتا ہوں شیخ نماز پڑھے، نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھنے کا نہیں. ہمارے پاس نماز کے بعد ادھر سلام کر رہے ہیں، ادھر سلام کر رہے ہیں، وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مائک پر رہے ہیں، سب چیزیں انسان کی خلل کرتی ہیں. تو صالح فوزان کو ہم نے دیکھا حفظہ اللہ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھے نہیں، بس آنکھ بند کیے کھول رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، داڑھی حرکت کرتی جا رہی ہے، اذکار میں جب ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں، مستمر ہیں. جیسے ہی سورت طلوع ہوا 10 منٹ کے بعد 2 رکعت وہ اشراق کے پڑھ کے ماشاءاللہ زاد المستقنع فقہ حنبلی کی کتاب ہے وہ درس دینے جا رہے ہیں. یہ دیکھو اس میں کیا ہے، ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہم نماز کے بعد باہر جا کے دودھ پیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، چائے پیو، بسکٹ کھاؤ، ورقی کھاؤ، مگر یہ روحانی طاقت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. نماز مطلب فجر پڑھے وہیں بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہے، روحانی طاقت ملتی رہی، فرشتوں کی دعائیں ملتے رہیں. جیسے انسان چاش کی نماز پڑھتا مکمل حج عمرے کا ثواب ملتا. شیخ کو ہم دیکھے 1 گھنٹ پانی بھی نہیں پیے، ماشاءاللہ جا کے 2 گھنٹے پڑھائے. یہ روحانی طاقت ہے، اس روحانی طاقت سے ہم محروم ہیں. اور خصوصاً شہروں میں رہنے والے یہ صبح میں نماز فجر کے بعد سوتے نا، یہ بھی ان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے. روحانی طاقت چلی جاتی ہے اس میں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے سفر سے واپس آئے تو بھی صبح کے وقت میں جو برکت ہے اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے تھکنے کے باوجود بھی جگتے تھے. اللہم بارک لی امتی فی بکوریا، صبح کے وقت میں برکت بہت ہے، لہذا اس کو پانے کی ہم مکمل طور پر کوشش کریں. تو میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا تھا کہ خطبات ہیں، لیکچرز ہیں، دروس ہیں، ان تمام میں بیٹھیں. اور درس قرآن درس حدیث جو ہوتا ہے اس میں خود انسان کی ماشاءاللہ اصلاح ہوتی ہے. آپ علماء کو کیا سمجھتے ہیں؟ علماء کیا ہیں؟ بشر ہیں، وہ بھی غلطی کر جاتے ہیں. لہٰذا علماء جب تیاری کر کے آئیں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء باہر سے آتے ہیں، نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے، آپ لوگ بیٹھو، درس ہوتا، دیکھتے اعلان کرنے کے بعد بھی 100 میں سے تقریباً 70 لوگ چلے جاتے ہیں، 30% لوگ باقی رہتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے، بڑے بڑے دیکھا ہم نے. اور یہ بات یاد رکھو، کوئی بھی عالم آیا اس کے سامنے 1 بیٹا 2 بیٹا وہ مت دیکھو. آپ سمجھ رہے ہیں 1 بیٹا 2 بیٹا ہے. اگر کسی اچھے عالم کا ویڈیو اپلوڈ ہوا سال بھر میں 40 ویوز، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو صالح فوزان حفظہ اللہ کی ایک ویڈیو ہے شرح عقیدہ میں، اس کو مطلب اپلوڈ کر کے 1 سال ہوا ہے، 48 ویوز ہیں اس میں. اب اس کو دیکھ کر آپ دل چھوڑنا نہیں کرنا، کیا اتنے بڑے عالم کی بہت کم دکھے ہی نا. آپ گانا دیکھیں تو اس میں معلوم ہوتا 1 گھنٹے میں 1.7 لاکھ ہے اس میں. تو لہٰذا یہ ویوز اور لائکس انسان کے حق ہونے پر کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی. لہٰذا یہ جو وعظ و نصیحت ہوتی ہے اس کے جتنے مجالات ہیں ان تمام مجالات میں ہمیں مکمل طور پر یہ کرنا چاہیے. اور خطبہ نکاح جب ہوتا نا، ہمارے پاس بھی ہوتا کیا ہے، خطبہ نکاح کو منتر کی طرح پڑھ دیتے ہیں. اس میں کیا پیغام ہے، انسان جو ہے نفسیاتی طور پر خوشی کے وقت سنتا انہیں، اب نوشو بن کے بیٹھا اسے خوشی رہتی، زندگی کی خوشی کے وقت سنتا. لہٰذا کچھ باتیں بتاؤ. میں دیکھا ماشاءاللہ حفیظ الرحمن عاظم عمری مدنی رحمہ اللہ کو جب بھی خطبہ نکاح میں تقریر کرتے وہ پلٹی ہوئی بات ہرگز واپس نہیں آتے، ہمیشہ ہر ایک وقت میں ماشاءاللہ اچھی باتیں بتاتے. تو خطبہ نکاح سے پہلے اگر تقریر ہو جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ ایجاب و قبول کے بعد کوئی بھی بیٹھتے نہیں، انسان کو مٹھے کی بریانی کی جو ہے وہ پڑی رہتی ہے، فوراً بھاگتے ہیں.
اور انسان کھانے میں چلا جاتا ہے. لہٰذا خطبہ نکاح سے پہلے کوئی ہے تو اس طریقے سے ہم خوشی کے موقع بھی کریں. اور واضح و نصیحت کے مجالات میں ایک بات مجھے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے گھروں میں گیٹ ٹوگیدر ہوتا نا, گھر والے ملتے ہیں نا, اس وقت بھی واضح و نصیحت کی اگر کوئی بات ہو جائے تو بہتر ہے. ہمارے گھر کے افراد بھی ملتے ہیں تو ماشاءاللہ پورے مرد و خواتین سب رہتے ہیں, الحمدللہ تقریر ہوتی ہے, اصلاح ہوتی ہے, اور الحمدللہ جب وہ اصلاح ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ اس میں بہت فائدہ بھی ہوتا ہے. تو آئیے اب میں یہ واضح و نصیحت کے تعلق سے مطلب عوام کے درمیان میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے پاس عوام کیا ہوتی ہے, دو طرح کی ہوتی ہے. ایک عوام ایسی ہے بھولی بھالی, اسے کوئی علم نہیں ہے, جو بولے سن لیے. ایک بعض عوام ایسی ہوتی ہے جن کو علم ہوتا ہے, کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھو, علماء سے دوستی کرنے سے ماشاءاللہ آدمی استقامت پر باقی رہتا ہے. جیسے آپ کے فون میں ایک ڈاکٹر کا فون نمبر رہتا ہے یا پولیس کا نمبر رہتا ہے, ویسے کسی عالم سے جڑ کر رہیے, جڑ کر رہیے. بلکہ علامہ بن باز رحمہ اللہ تو کہتے ہیں نیک لوگوں سے دوستی میں سب سے پہلے علماء آتے ہیں. آدمی علماء سے دوستی کیا تو پاؤ عالم تو کم از کم بنتا ہوں. لہٰذا علماء سے جہاں تک تعلق ہو سکے دوستی کرو, مگر علماء سے دوستی کرنے کے یاد رکھیے دوستی کرنے میں انسان کو ذرا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا, اس کا اپنا شیڈیول ہوتا ہے. اب وہ مولوی صاحب جواب میں تو لوگوں کے سامنے بولتے ہیں, بڑا تکبر انسان بھی, انہیں جواب بھی دیتا نہیں ہمارے بات کا, انہیں مولوی صاحب فون نہیں اٹھاتے. ارے اس کے شب و روز کیسے گزرتے, انہیں امت کا بھی خیال کرنا, سوال جواب دینا, پڑھانا, پرچے چیک کرنا, سارے کام ہوتے ہیں نا. لہٰذا کسی بھی عالم دین کے بارے میں جو ہے غلط باتیں لوگوں کے سامنے نہیں بولنا چاہیے. تو میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ عوام غلطیاں کیا کرتی ہے. سب سے پہلے عوام میں واضح و نصیحت کو لے کر جو غلطی ہوتی ہے وہ غلطی یہ ہے, ہمیں ہر ایک سے نصیحت کا مطالبہ کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. عمر آباد میں پڑھتے ہوئے ہم نے ایک استاد سے نصیحت کا مطالبہ کیا تو شیخ ہمیں بولے, دیکھو نصیحت کا مطالبہ اس سے کرو جس کی نصیحت آپ پر اثر کرتی ہے, ورنہ جس کی نصیحت آپ پر اثر نہیں کرتے اس سے نصیحت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. اور بدعتوں کی نصیحت نہیں سننا. اب دیکھو ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں طارق جمیل کے ویڈیو سنتے ہیں, طارق مسعود کے ویڈیو سنتے ہیں, ان کے ویڈیو سے نام لے کر بولنے کی ضرورت پڑ رہی, کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنتے ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے, نہیں انہوں اچھا بولتے نا, کہاں ہے راہ سے ہٹتے, انہوں نہیں راہ سے ہٹتے. دیکھو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے, اسلاف بدعتیوں سے کیسے اپنے آپ کو بچاتے تھے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آ کر بولتا ہے, عبداللہ میں آپ پر قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. حالانکہ قرآن سننے میں کیا تو حرج ہے کیا, انہیں تفسیر بھی نہیں کر رہا ہے, شرح بھی نہیں کر رہا ہے. تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بولے, میں تمہارے سے یہ قرآن کی آیت بھی سننا نہیں چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تم قرآن کی آیت پڑھو گے, اس آیت میں شک و شبہ پیدا ہو جائیں گے, لہٰذا تم سے پڑھنا نہیں چاہتا. ایوب سختیانی رحمہ اللہ جب اپنے بچوں کو لے کر باہر نکلتے تو بولتے, اے میرے بچوں کان میں انگلی رکھ لو, بدعتی کی کوئی بھی بد تمہارے کان میں پڑ سکتی. تو لہذا جہاں تک ہو سکے بدعتیوں کے بیانات سے, ان کی کتابوں سے جہاں تک ہو سکے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے. انہیں صحیح بولتے ہی نا, ان کو باڈی لینگویج اچھی آتی نا, انہوں اچھا رلاتے نا. ارے آپ سنتے 5 منٹ کا, لاسٹ میں 4 منٹ 20-25 سیکنڈ کے بعد جو گمراہی شروع ہوتی ہے وہ گمراہی بھی آپ پر اثر انداز ہو سکتی ہے. لہٰذا امت میں ماشاءاللہ ہدایت یافتہ علماء میں ہیں. اللہ کے نبی نے خود فرمایا, میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو کے رہے گی. کیا امت کے سلفی علماء, ہدایت یافتہ علماء موجود نہیں ہیں؟ جن علماء کا بیان صحیح ہے, جن علماء کے بارے میں ماشاءاللہ امت تزکیہ کرتی ہے, وہ علماء تزکیہ کرتے ہیں, ان کے بیانات سنو. اور ایک بات یہ بھی ہوتا ہے کہ واضح و نصیحت کے نام پر ہمارے مدارس و مساجد میں کثرت بھی ہو جاتی ہے. رمضان میں دیکھتے ہیں آپ, فجر کے بعد درس, عصر کے بعد درس, عشاء کے بعد درس. یہ کثرت مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے, بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا. جتنا علم بڑھتا جا رہا ہے بے عملی بڑھتی جا رہی ہے, اور خود اس کا سب سے پہلا نشانہ مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں. جیسے اذان ہوتے شیطان کی طرف بھاگتا ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بے عملی زیادہ ہو جا رہی. لہٰذا کیا ہے, کثرت بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاید بصرے والوں نے کہا ابن عباس سے, آپ نصیحت کرو ہر دن ہمیں. تو کہنے لگے, میں تو ان کو ہر دن نصیحت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وقفے سے نصیحت کرتے تھے.
ایک نصیحت کرنے کے بعد تھوڑا ان کو کیا ہے سوچنے عمل کرنے کا گیپ بھی دینا چاہیے. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صحابہ کو 10 آیتیں سکھاتے، جب تک اس پر عمل نہ کرنے تھے آگے نہیں بڑھتے. ایسا تو اس طریقے سے کثرت بھی نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری چیز ہے وعظ و نصیحت کے نام پر غیر عالم کے خطبات کو سننا. اب بولے تو انہوں اچھا بولتے نا، انہوں باڈی لینگویج اچھی ہے نا، ویوز اچھے ہیں نا. اب کیا کرتے ہیں لوگ غیر عالم کو بلا کر خطبہ بھی دلا دیتے ہیں. غلط بات ہے. اگر آپ مطلب کتاباں پڑھ کے کلینک کھول لے وہ تو ڈاکٹر نہ چپکے رہتے ہیں. کیس ہوتا آپ کے خلاف. کیا دین اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم جو پڑھ لے کے آ کے مطلب اس پہ چڑھ جائیں؟ دیکھو غیر عالم کو ممبر دینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، دیکھو بڑے نقصانات ہوتے ہیں. ہم نے غیر عالم کو دیکھا خطبہ جمعہ کے لیے چڑھ گئے، خطبہ حاجہ یاد نہیں ہے. الحمدللہ نحمدہ و نستعین پڑھنے نہیں آ رہا ہے. ماشاءاللہ اہل حدیث مسجدوں میں بچے کو خطبہ یاد ہے، نحمدہ و نستعین پڑھنے نہیں آ رہا. اور غیر عالموں کو ممبر دینے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، جوش میں آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں جو عوام کے لیے نقصان دہ ہیں. اور بعض مرتبہ ایسے بھی ہوا جوش میں آ کر فل بول ڈالے، کیا ہو گیا، سامعین اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں غیر عالم کی بات سن کر ایک مصلی خودکشی کر لے بچ مر گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے مطلب علاج دینے نہیں آیا. یہ زنا چل رہا ہے، زنا پر قابو پانے کے لیے یہ کرنا چاہیے. ہمارے پاس بھی ہیں غیر علماء کے شارٹس بہت چلتے ہیں، 50,000 ویوز. اب لوگ دیکھ کے بولتے ہیں بہت بڑے عالم دین ہے بھائی نو. تو لہٰذا غیر علماء کو ممبر دینے کا. اور ایک بات بھی ہے، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے غیر عالم کا جو بیان ہوتا ہے، جو لوگ حکمت سے خلاف کرتے ہیں، آپ ان کو لے کر آ جاتے. سامعین میں سلفی بھی ہیں، دوسرے مسلک کے لوگ بھی ہیں، انہوں خطرناک انداز سے جھاڑ کو چلے گئے، بعد میں ذمہ داروں کو مارا کھانا پڑتا. ایسی چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں. یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسی بات نہ کہو کہ جس کی وجہ سے کل تم کو معذرت کرنی پڑے. عالم ربانی جو ہوتا ہے وہ بات تو بولتا ہے، لیکن وہ بات جو بولتا ہے اس بات سے نقصان نہیں ہوتا، فساد نہیں ہوتا، اصلاح ہوتی ہے، ذمہ داروں کو مارا کھڑنا نہیں پڑتا. ایسے ہوتا ہے. لہٰذا اس طریقے سے ہم ہر ایک سے نصیحت کا مطالبہ بھی نہیں کرنا، نصیحت کثرت سے بھی نہیں ہونا، اور غیر عالم کو پسند بھی نہیں کرنا. اور تیسری بات ہم دیکھتے ہیں وعظ و نصیحت کے نام پر لوگ باڈی لینگویج کو زیادہ دیکھتے ہیں. لینگویج بڑی اچھی ہوگی، اچھا تھوکتے ہوئے مولوی صاحب، اللہ اکبر. غیر علماء یا تھوکنے والے جو علماء ہیں ان کو آپ لالے تھے، اور لالے کے مسجد میں اگر آپ سنیں تو 11:30 بجے مسجد فل ہو جاتی، جگہ نہیں ہے. ربانی عالم دین رات بھر تیاری کر کے آتا، اس کا خطبہ سننے والے کوئی بھی نہیں. دیکھو کیسی ہم وعظ و نصیحت کے نام پر تفریح کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. لہٰذا باڈی لینگویج کے پیچھے بھاگنا، اگر ایسا ہوتا تو کیا ہو جاتے، یہ منافقین حق پرست ہو جاتے. ایسے چکنی چپاٹی زبان، اس کے بعد حق کو باطل بنا کے پیش کرنا، باطل کو حق بنا کے پیش کرنا تصب ہو رہا ہے. لہٰذا کسی بھی آدمی کے باڈی لینگویج کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جھگڑنے والے میرے پاس آئے، 2 جھگڑنے والے میرے پاس آئے، اس میں سے ایک کی زبان چکنی ہے، خطرناک ہے. انہیں کیا کر رہا ہے، باطل کو بھی حق بنا کے پیش کر رہا ہے. اگر میں اس کی چکنی زبان میں آ کر اگر میں اس کو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، گویا میں نے اس کو آگ کو ایک شعلہ دیا ہے. لہذا ہمیں وہ چکنی چپاٹی زبان جو ہوتی ہے، یا تنطع والی زبان، گہرائی والی زبان، تکلف والی زبان نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہم عوام کے اندر اور ایک چیز ہے، وہ کیا ہے، وعظ و نصیحت کے نام پر وہ عمل کی نیت سے کبھی نہیں سنتے. ایسا مطلب کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے خطبات میں لوگ ہنساتے ہیں. خطبت میں ہنسانا یہ رسول اللہ کا اسوہ ہے، یہ ممبر رسول کی توہین ہے. اور خطبت میں جو ہنساتا وہ وارث نبی نہیں ہو سکتا. ایسے ہنساتے ہیں لوگ. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ حیدرآباد جانا ہوا، وہاں کی عوام نے تو کہا ایک عالم دین آئے، فکر آخرت کے موضوع پر انہوں نے امت کو ہنسایا. یہ کیا بات ہے، نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمیں عمل کی نیت سے سننا چاہیے. عمل کی نیت اگر نہیں ہے تو سن کر بیکار ہے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں مزے لینے کے لیے سنتے ہیں. مزے لینے کے سننے مطلب صرف سننا، کان کا مزہ، کان کا اگر وہ مزہ ہے تو گانے بھی سن سکتا ہے، ایک دم غلط بھی سن سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ اور اسی طریقے سے اور ایک بات یہ بھی ہے، وعظ و نصیحت کے میدان میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو صحیح بات غلط بھی شک سے دیکھتے ہیں. بولے بخاری کی حدیث ہے، عوام ماں کو بس یہ حدیث صحیح ہے کہ یہ بھی غلط ہے.
ایک بات آپ سمجھ لیجئے، صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں عوام کو عوام کی جگہ رہنا چاہیے. اب آپ ایک عالم ایک حکم بتاتا، اس کی دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. دلیل مطلب کیا؟ آپ کو بتایا گیا کہ نماز میں سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ بھی رکھ سکتے، گھٹنے بھی رکھ سکتے، دونوں کی گنجائش ہے. بس افضل مفضول کا مسئلہ ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مگر اس مسئلے کو لے کر کے یوٹیوب مطلب جا کے کروم میں جا کر کے گلوبل میں جا کر کے حدیث نمبر لا کے لوگ کیا کرتے ہیں، علماء سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا باہر مطلب دلیل کو جاننا، دلیل کو سمجھانا یہ عالم کا کام ہوتا ہے. کسی بھی عام آدمی کو دلیل کیسی ہے کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. حدیث پیش کرے، حدیث صحیح ہے، حدیث نمبر لاؤ. وہ حدیث لا کر نمبر کیا کریں گے آپ؟ حدیث نمبر لائیں گے، حدیث کا غلط مفہوم نکالیں گے. بعد میں ہو سکتا میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو کیسے لوگ سمجھتے ہیں. ایک لڑکی ایک مدرسے میں پڑھ رہی تھی، اس نے کیا کیا، حدیث کو غلط سمجھ لیا. احتباء وہ سب جانتے ہیں نا، جیسے کھڑا کر جو ہے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، دونوں پیروں کو کھڑا کر بیٹھتے ہیں، شرمگاہ نظر آ جاتی ہے. اس حدیث کی تشریح میں ایک لڑکی نے ایک درس میں یہ کہہ دیا کہ ساڑی پہننا حرام ہے، اس لیے کہ ساڑی ویسے ہوتی. تو لہٰذا اس طریقے سے ہم قرآن کو اور حدیث کو ہم سمجھیں تو سلف کے منہج پر سمجھیں، اس کی طرف توجہ دیں. تو کوئی صحیح بات ہے تو اس میں شک پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور بعض مرتبہ یہ بھی دیکھتے ہیں واعظ و نصیحت کے نام پر کچھ خطبہ کو ہم نے دیکھا حدیث نمبر بولتے ہیں خطبے میں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. صالح عثیمی حفظہ اللہ نے کہا سلف کا منہج یہ ہے، سمجھ رہے ہیں، سلف کا منہج یہ ہے آپ صحیح حدیث بتاؤ. بلکہ صالح عثیمی تو اتنا بولتے ہیں اگر گہرائی میں چلے تو راوی کا نام بھی نکو، حدیث کی کتاب کا نام بھی نکو، بس ختم. اسی لیے دیکھو عبدالباری السویتی مدینہ کے خطیب آج تک کسی خطبے میں جو ہے وہ کسی بھی حدیث کتاب کا نام ہی نہیں بولے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا طریقہ کیا ہوتا ہے، خود لکھ لیتا ہوں، راوی کا نام بھی، کتاب کا نام بھی، حدیث کا نمبر بھی ملنے پر بول دیتے ہیں. ورنہ حدیث کا نمبر بولنے والا کوئی بڑا عالم دین نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کو بڑا عالم دین سمجھ کے اس کو فلیٹ کی ٹکٹ دینا، رمضان میں 3 لاکھ دینا، کیا بولا تو حدیث نمبر بول رہے ہوں. اچھا حدیث نمبر بول رہے ہیں تو کیسا سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں بعض ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والے بولے شیخ کو یاد نہیں ہے، اصل میں سامنے نیچے رکھو ہے، وہ کیمرے میں نہیں آ رہا ہو، دیکھ کو بول رہے سامنے. لہٰذا یہ حدیث نمبر بولنا اور اس کے بعد حدیث کی صحت پر بحث کرنا ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کوئی حدیث پیش کرے، کوئی تکلیف آ رہی ہے تو ہلکا اشارہ کر سکتے، ورنہ صحیح بات میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اور عالم اگر کوئی بات بولا تو اس میں ایک بات یہ ہے علماء کے لیے، جو بات آپ جہاں سے نقل کرتے ہیں ان کا نام لیجیے آپ. اگر ماحول صحیح ہے، اگر نام لینے میں اگر گڑبڑ ہے تو چھوڑ دے سکتے ہیں. علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان من برکت العلم ان ينسب القول الى قائله. علم کی برکت یہ ہے کہ انسان آدمی جہاں سے نقل کر رہا ہے وہاں سے نقل کرے. علامہ نووی نے کہا، شافعی نے کہا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا معلوم، انسان کے علم میں برکت آتی ہے. اور جہاں سے لیے وہاں سے ہم بول دیے تو کیا ہوتا ہے، ان کی خدمت کا اعتراف ہو جاتا ہے. بعض خطبہ کو ہم دیکھتے ہیں واعظ و نصیحت میں ابن القیم کا نقطہ پڑھ لگا جائے کوئی انو شعین ہو جاتی، یہ بھی غلط ہے. ابن القیم بولے بولنا. دیکھو عرب کے خطبہ وغیرہ میں ماشاءاللہ درس دیے تو 1 گھنٹے میں 50 علماء کا نام بولتے ہیں. یہ ہے یہ منہج، اسے بولتے تو منہج. آج کیا ہے، منہج کے نام پر کسی عالم کو چاہے داخل کرو، کسی چاہے عالم کو نکالو، یہ منہج نہیں ہے. یہ منہج کسے بولتے، آدمی جہاں سے لے رہا ہے وہاں اس کی توثیق کرے. کس کا نام لے رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حدیث بولو. ابو بکر کا قول ہے، وہ قول بولو. لہذا اقوال سلف کا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اور واعظ و نصیحت کے نام پر عوام کے اندر اور ایک چیز ہے، وہ کیا ہے، بعض عوام کو ہم دیکھتے ہیں مولوی صاحب کی غلطی پکڑنے بیٹھتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اب بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا نماز میں بھی مولوی صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں، رفع الیدین کے لیے ہاتھ کہاں تک اٹھے ہوئے وہ دیکھتے ہیں، حالانکہ نماز میں کہاں دیکھنا ہے، نیچے دیکھنا ہے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ہمارے پاس تو ایسا تنقیدی ذہن بن گیا ہے، موقع چھوڑے تو پہلے غلطی نکالنا. بلکہ یہ ماحول کلاسوں میں بھی آ گیا ہے. آج کلاسوں میں حافظ بیٹھتا، استاد غیر حافظ رہتا، انہیں غلطی کرلتا. اب غلطی کیوں کرتا، اس لیے کہ انسان ہے. اور آپ لوگ علماء کے بارے میں سمجھو، علماء ملک اور ملک نہیں ہے، بشر ہیں. ان کی بھی غلطی ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے. کیا مولوی صاحب تمہیں ان کا نام لے کو ایسا بول ڈالنا. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو علی بن عبد الرحمن حذیفی حفظہ اللہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے نام لیتے لیتے جذبات میں آ کے ابی ابن کعب کا نام آ گیا اس میں، حالانکہ ابی ابن خلف بولنا تھا.
اب وہ 10 سیکنڈ شیخ خاموش رہ گئے تو کیا اس وجہ سے لے کر ہم اس کو نکیر کریں گے؟ نہیں، ایسے غلطی ہوتی ہے. اسی لیے اسلاف میں آتا ہے جب بھی وہ اپنے شیخ کے پاس پڑھنے جاتے تو ماشاءاللہ صدقہ و خیرات کر کے جاتے. کیوں صدقہ و خیرات کر کے جاتے؟ تاکہ ہمارے استاد کے عیوب پر پردہ پڑ جائے. لہٰذا غلطیاں سننے کے لیے نیت سے کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے. انہوں حدیث ابو داؤد میں ہے نا، کیسا بخاری بولے تمہیں، حالانکہ جو الفاظ لایا ہوگا وہ بخاری کے ہوں گے. لہٰذا غلطی پکڑنے کی نیت سے جو بیٹھے گا وہ علم بھی حاصل نہیں کرے گا. بلکہ آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک شاگرد تھے، آپ جانتے ہوں گے. ابن عباس کے ایک شاگرد تھے، انہوں کیا کرتے تھے؟ ابن عباس کی غلطیاں نکالنے کے لیے بیٹھتے تھے. سلف لکھتے ہیں وہ ابن عباس کے شاگرد تھے، مگر غلطیاں پکڑنے کی نیت سے بیٹھنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ابن عباس کے علم سے محروم ہو گئے. اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، علم چیلنج نہیں ہے. درس دیتے رہتے، ہمارے پاس ہوتا مولوی صاحب کیسا بولتے تمہیں، عوام میں اٹھ کو ایسا مطلب بولتے، غلط ہے نا یہ. اب خطبے کے دوران سوال کرنے کی ایک شکل تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آج میں تو نہیں ہو سکتا. وہ عالم خطبہ دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، وہ متولی کے خلاف پڑ گیا تو مولوی صاحب بس کرو، بولو کو بس ختم، بولو اس بارے میں. لہٰذا اس طریقے کی چیزیں بولنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی جو حکمت کے خلاف ہے. غلطیاں سننے کی نیت سے علم کو چیلنج کی نیت کے طور پر اگر آپ پیش کریں گے وہ علم میں نافع نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں عوام کو آیتوں کو اپنی عقل کے بنیاد پر سمجھتے ہیں، حدیثوں کو اپنی عقل کے بنیاد پر سوچتے ہیں. مجھے معلوم ہے 99 کا سال تھا، مولانا ابوالبیان حماد صاحب عمری حفظہ رحمہ اللہ نے مجھے سیتنگ ہلی کو مجھے جو ہے تراویح پڑھانے بھیجے تھے. یاد ہے میں گیا تھا وہاں، جا کر کیا کیا، تراویح پڑھاتا رہا. تو میں کیا کیا، وہ وطر میں دعا کرتے تھے بعد الرکوع. اب وہ وہاں کوئی مرزا صاحب تھے، انہوں کیا کرے، ایک دن بخاری کی حدیث کا نمبر لکھ کو لائے، مولوی صاحب بخاری میں قبل الرکوع میں غلط ہے. ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اور اس وقت کیا تھا، وہ ایک مطلب ایڈوکیٹ کا انتقال ہوا تھا، مشتاق صاحب کے والد صاحب شاید وہ تھے، ان کا انتقال ہوا تھا. اس وقت حماد صاحب جنازے میں آئے تو پوری پبلک پکڑ لی، مولوی صاحب انہوں بعد الرکوع پڑھ رہے ہیں، بخاری میں قبل الرکوع ہے. ابوالبیان حماد صاحب رحمہ اللہ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد، اس دن تراویح میں تھے، تراویح کے بعد کھڑے ہو کر پورے گاؤں والوں کو سمجھایا، دیکھو قبل الرکوع بعد الرکوع کا کیا طریقہ ہے، کیا دلائل ہیں. ماشاءاللہ اچھے انداز سے مل جائے، سلت گیا. تو کوئی عالم عمل کر رہا ہے، ایسے ہوتا ہے 3 رکعت ایک سلام سے پڑھو، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھر کے اٹھ کے پڑھو، یہ کوئی حرج نہیں، کبھی اس پہ عمل کبھی. اس لیے یوپی وغیرہ میں دیکھیں گے آپ، رمضان آدھا رمضان قبل رکوع پڑھتے، آدھا رمضان بعد رکوع، دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جاتا. تو اس طریقے سے ہمیں آیتوں حدیثوں کو اپنے غلط اور بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، جو خطیب ہماری خواہش کے مطابق بات کر رہا ہے اسے عالم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہمارے کیا انہوں فیملی خطیب، فیملی ڈاکٹر بہت زبردست انہوں، ایسا نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے نا. یہ اگر کوئی خطیب یا کوئی عالم آپ کے اس کے مطلب وَلَوِ اتَّبَعَ الْأَهْوَاءَهُمْ آپ کے بلا، اس کو اچھا پکڑ لیا، اپنی کیا کرتا، اسے پیسے دیتا، گھر دلاتا، خواہش پوری کرتا، یہ نفس پرستی شروع ہو جاتی. اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیثوں کو بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں. اب کیسا آج کل تو ہم دیکھتے ہیں اہل حدیثوں میں خود انکار حدیث کا فتنہ بڑھ رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، حیدرآباد کی مسجد محبوبیہ ہے، تقریباً 115 سال پرانی مسجد. وہ صفی احمد مدنی رحمہ اللہ ماشاءاللہ بہت لمبے عرصے تک وہاں کام کرتے رہے. ہم دیکھتے ہیں وہ مہدوی فرقہ بہت ہیں وہاں چنچل گوڑا کے علاقے میں. اور وہاں کیا ہوتا ہے، ہر دن عشاء کی نماز کے بعد منکرین حدیث کا درس ہوتا ہے. ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں، حدیثوں کو سمجھنے کے بجائے خوارج کا مزاج لا لے کے، علماء کو کمتر سمجھ کے، علماء سے دور ہو جا کے ان کے درس میں جا کے بیٹھ کے آتے ہیں. ایک دن ہم مسجد محبوبیہ میں درس دے رہے تھے، ایک نوجوان آ کے وہ حدیث کی تشریح کے بارے میں ایسے سوالات کر رہا ہے، آج تک وہ چیزیں سنا بھی نہیں، کیا بھی نہیں. لہذا وہ آزادی کے نام پر سلفی نوجوان کیا ہو جا رہا ہے، خوارج اور شیعہ کی اس میں گرفتار ہو گئے، نعوذ باللہ، وہ اپنے آپ کو جو ہے ختم کر لے رہا. اور اسی طریقے سے عوام میں اور ایک چیز ہے، اہل علم کو لڑانا. انہوں ویسا بول کو گئے نا، تمہیں کیسا بولتے ہو، غلط ہیں تمہیں، اس طریقے سے. اور ایک بات بھی ہے، ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شخصیت پرستی بھی شروع ہو گئی ہے واعظ و نصیحت کے نام پر. ایک عالم دین آ کے خطبہ دیتا ہے، اگر وہ عالم دین وہ مسجد چھوڑ کے دوسری مسجد چلا تو پوری پبلک وہاں بھاگ جاتی ہے.
یاد رکھو یہ خطبہ عبادت ہے، کوئی بھی دے ہمیں اسے عمل کی نیت سے سننا چاہیے۔ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن کر گزارو۔ اور آپ دیکھو ابن تیمیہ، ابن القیم، یہ بڑے بڑے علماء ہیں، ان علماء نے ماشاءاللہ لوگوں کو اپنی ذات سے نہیں جوڑا۔ ابن تیمیہ نے مخلوق کو اللہ سے جوڑا، ابن القیم نے لوگوں کو اللہ سے جوڑا، اور علامہ البانی رحمہ اللہ اس دور کے مجدد مشہور محدث عالم دین، ان کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ کو اچھے شاگرد دیے، ویسے علامہ البانی کو بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اچھے شاگرد دیے۔ اور علامہ البانی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، امت کے اندر جو اتباع کی روح کمزور پڑ گئی تھی، اس اتباع کی نئی روح پھونکی، حدیث پر عمل کرنے کا فن بتایا، اور اس کے بعد صحیح اور ضعیف کو الگ کرنے کے بعد ماشاءاللہ علامہ البانی کا اور ایک کارنامہ یہ ہے، علامہ البانی نے اپنے شاگردوں کو اپنے ذات سے نہیں جوڑا، بلکہ علامہ البانی نے اپنے شاگردوں کو حق سے جوڑا۔ لہٰذا کوئی بھی عالم دین کہیں بھی خطبہ دیتا ہے، درس دیتا ہے، لوگ آ کر اس سے جڑے تو وہ خطیب کو اور عالم کو اپنے ذات سے جوڑنے کے بجائے حق سے جوڑنے کی مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ لہٰذا شخصیت پرستی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں عوام میں اور ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ غیر متخصص سوالات۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا قول، کہ ہم اس زمانے میں ہیں کہ علماء زیادہ ہیں، خطبہ دینے والے کم ہیں، مگر تم پر ایک زمانہ آئے گا خطبہ دینے والے زیادہ ہوں گے، علماء کم ہو جائیں گے۔ آج یہی تو ہے، ہر عالم خطیب ہے، جملہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر عالم کیا ہے؟ خطیب، مگر ہر خطیب کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا خطیب خطبہ دینے آتا ہے، وہ غیر عالم بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا غیر متخصص سوالات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے قوم کی پریشانی یہ ہے، جو ٹائی بن لے کو پینٹ شرٹ پہن لے کے جو ہے مطلب میڈیا کے سامنے آ گیا، اس سے جا کر فقہی سوالات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب انہوں جواب دینے پہ آئے تو بولے تھے مکروہ ڈبل حرام کو کہتے ہیں، یہ بھی کر سکتے وہ بھی کر سکتے، اس طرح کی باتیں نعوذ باللہ آتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وعظ و نصیحت کو لے کر شخصیت میں غلو بھی ہوتا ہے، یعنی خطبہ دیے تو ان کا خطبہ سننا، دوسروں خطبہ سننا چاہیے۔ اور بعض لوگ دیکھتے ہیں خطبہ کا نام پورا مطلب وہ نام آتا پہلے سے، خطبے سے پہلے سونے کی نیت، آرام سے جا کے وہ فین کے نیچے ٹیک لگا کے بیٹھ جانا، سونا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے علماء سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہمارے پاس ایک چیز یہ بھی ہے، نئے نئے فارغوں کو آگے رہتے ان کو چڑھاتے چنے کے جھاڑ پہ۔ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جو نئے فارغ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں ان علماء کی نگرانی میں کام کرنا، اور مسجد کی کمیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے نئے نئے لوگوں آتے ہیں ان کے سر پہ نہیں چڑھا لینا، تجربہ چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا البرکۃ فی اکابرکم۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ وعظ و نصیحت کے نام پر عورتوں کے خطابات کو بھی سنتے ہیں۔ کیا صحیح بخاری کی تشریح کسی مرد نے آج تک نہیں کی ہے تو عورتوں کی خطابت کو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اشارے کے نام میں بات کرتا ہوں، لوگ کام کرتے ہوں گے، آڈیو آتا ویڈیو آ رہا، تو ضرورت ہے کیا؟ صالح فوزان حفظہ اللہ تو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر دین کے کام کو واجب نہیں کیا۔ اگر آپ کر رہے ہیں عورتوں کے مطلب دائرے میں رہ کر، بلکہ میں تو مدرسوں میں کہتا ہوں، جن مدرسے میں عورتوں، جن لڑکیوں کے مدرسے میں تعلیم ہوتی ہے، ان لڑکیوں کی قرأت کو بھی، نظم کو بھی، تقریر کو بھی اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جا کے لڑکیوں کے درس سن لیتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں، بولتے نیچے لکھتے پیاری آواز ہے بہن آپ کی، فتنہ ہے۔ تو اس طریقے سے غیر علماء کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد آخر میں اور ایک بات میں نے لکھی ہے، ویوز اور لائکس، اس کو بھی ہم معیار نہ بنائیں۔ اب فلاں کے لائک زیادہ ہیں، فلاں کے ویوز زیادہ ہیں، ان کے یوٹیوب پہ زیادہ یہ ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو دیکھ کر بھی جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بتائی اس کا کیا ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، غیر مناسب وقت میں نصیحت کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز ظہر کے بعد پروگرام نہیں رکھنا، اس لیے کہ نماز ظہر کے بعد کھا کر انسان کیا رہتا ہے، مطلب سونے کا وقت رہتا ہے، اسے خروڑ کا وقت رہتا ہے۔ اگر آپ اس وقت تقریر کیے تو صحیح نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قصے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔
اب پتہ نہیں قصے کی نہ دم ہے نہ سر ہے، پتہ نہیں کہاں سے لا کے بولتے ہیں اس کو بھی لوگوں کو ہنسانا، جیسے میں نے کہا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، واعظ و نصیحت کے نام پر لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنا یہ بھی غلط ہے۔ ایسا تقریر کرتے سامنے والے کو بولتے اگر آپ توبہ کیے بغیر مسجد سے نکلے ایکسیڈنٹ ہوا تو بری موت مر جاتی تمہیں، یہ اسلوب بھی جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو چیز نہیں ہوئی ہے اس کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے۔ علماء کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کی جو ہے ہم بات آپ کو بتا دیتے ہیں۔ عالم کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے بات میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ آپ تقریر کریں کچھ بھی کریں اخلاص ہونا چاہیے۔ دیکھو صالح آل الشیخ یہ سعودی عرب کے جو ہے سابق وزیر تعلیم ہیں، یہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ ماشاءاللہ بہترین عالم دین، بلکہ تزکیہ نفس کا جو منہج انہوں نے جو دنیا کو دیا ہے بہت کم علماء۔ اور ابن رجب کا ماشاءاللہ کیا ہے خوبی کیا ہے، ابن تیمیہ کے بھی شاگرد ابن القیم کے بھی شاگرد، دونوں کے شاگرد ابن رجب، تو ان کے بارے میں بتاتے ہیں جب وہ کلاس میں پڑھاتے ماشاءاللہ ڈوب کے پڑھاتے ماشاءاللہ، لیکن جب علماء کے ساتھ بیٹھتے عوام کے سامنے بیٹھتے خاموش ہو جاتے۔ تو ان کے شاگردوں نے دیکھا ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کلاس میں تو علم کے پہاڑ لگتے ہیں، جب عوام کے سامنے علماء کے سامنے ہوتے تو ایسے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو شاگردوں نے پوچھا شیخ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو بولتے ہیں دیکھو میں اصل میں کلاس میں پڑھاتا ہوں تو اللہ کی رضا کی خاطر پڑھاتا ہوں، اور جب میں عوام کے سامنے ہوتا ہوں علماء کے سامنے ہوتا ہوں تو اپنے سے بڑوں کا احترام کرتا ہوں، اپنے سے بڑوں کا احترام کرتا ہوں میں، اگر وہ زبان کھولو تو ریاکاری کا اندیشہ، اسی لیے میں اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں۔ لہٰذا مخلص علماء کی پہچان یہ ہوتی ہے، وہ جب تقریر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ پوری پبلک پر چھا جاتے ہیں، اور مخلص عالم کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کے سامنے اگر کوئی دوسرا عالم دین اچھا کام کرے تو اس عالم کی کوشش سے بھی مکمل طور پر خوش ہو جائے۔ دیکھو وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کو، ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کی دعوتی تعلیمی اصلاحی کوششوں کو اچھے انداز سے دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں ان سے علم لے سکتے ہیں، اس لیے کہ میں نے آج تک ان کی تقریر اور معاذرات میں نے کوئی غلطی نہیں دیکھی، لہٰذا مخلص ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے عالم کو حکمت کے ساتھ ہی بات کرنا چاہیے۔ آپ کہیں بھی کریں، اس لیے کہ سامعین میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ علم والا، کم علم والا، شوگر پیشنٹ کا، زیادہ مطلب زیادہ فوراً غصے میں آ جانے والا۔ آپ ایسی بات کریں اگر بیچ میں کسی غصہ فوراً پہ کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا حکمت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے واعظ و نصیحت کے میدان میں علماء کی تیسری ذمہ داری اشارے کنائے میں بات کرو۔ ممبر پر کھڑے ہو کر مطلب نام لے کر رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اشارہ کنائے میں بات کرتے تھے، ما بال الناس ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، میں دیکھتا ہوں کہ ویسا کرتے۔ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کو کتاب الحیل میں احناف پر رد کرتے ہیں تو بولتے ہیں قال بعض الناس، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا، یہ کچھ امت کے کچھ طبقات میں کچھ ہمارے کلمہ کو بھائی ایسا کرنے سے ہوتا کیا؟ ماشاءاللہ ہم اصلاح کر سکتے ہیں اگر ہم عوام میں کھڑے ہو کر یہ تحریکوں کا جماعتوں کا نام لے کر اگر کھلے سے بول دیے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آنے والے لوگ بھی جو ہے یہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم تقریر کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو ماشاءاللہ وقت کا، میں خود وقت کا لحاظ نہیں رکھ رہا ہوں، وقت کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس میں خطبہ جو ہوتا ہے 35 سے 40 منٹ تک کا ہو، فجر کا درس ہو، عشاء کا درس ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے پاس ہوتا کیا ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے درس سنتے ہیں، اس میں نہ قرآن کی آیت، نہ حدیث، نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، بس چلائے جا رہا ہے، بیچ بیچ میں پانی پی رہا ہے، وہ ہوتا ہے، لہٰذا طول نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے عوام کی عقل کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں علماء جتنا پڑھ لیتے پورا خطبے میں ڈال ڈالتے، وہ چھٹے فلاں فلاں فلاں، وہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جتنا پڑھیں، حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرو، اگر تم لوگوں کی عقل کے معیار سے اٹھ کر بات کرو گے تو تمہاری بات لوگوں کے لیے فتنے کا ذریعہ بھی نعوذ باللہ بن سکتی ہے۔ اور علماء کو چاہیے کہ وہ مناسب موضوع کا انتخاب کریں۔ لطیفہ سنیے، خطبہ نکاح ہو رہا ہے، ایک عالم سے کہا گیا کہ آپ جو ہے کچھ آیتیں پڑھیں، انہیں پڑھا الطلاق مرتان، خطبہ نکاح میں طلاق کے بارے میں آیتیں پڑھ رہا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں خطبہ نکاح ہو رہا ہے، لوگ بولتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالایمان۔ تو اس طریقے سے مناسب موضوع کیا ہے، اور علماء کو چاہیے کہ وہ واعظ و نصیحت جب کرنا ہے تو بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں۔ اب تیاری نہیں کرتے ہیں علماء، تیاری اگر کر لیا نا ماشاءاللہ، میرا خود تجربہ ہے، اگر تیاری کر کے آئے ماشاءاللہ کوئی سامع نہیں سوتا، تیاری کر کے آئے
تیاری کریے بغیر 11:30 بجے بغل جھانکے یا جا کے مسجد میں پوچھے گزشتہ جمعہ کیا بولے انہوں، پارٹ 1 میرا پارٹ 2، اس میں کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں لے کے جاتے. اور واعظ و نصیحت کے نام پر علماء کو ذرا چیخنا بھی نہیں چاہیے، چلانا نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز بلند کرتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ آپ اتنا چیخو نماز کے بعد جو ہے وہ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے آپ گلا آپ کا ساتھ نہ دیں. اور مناسب اشارے کنائے، صحیح مثالیں، صحیح حدیث کا حوالہ ہونا. واعظ و نصیحت کے نام پر نیٹ میں گئے جو ملا دیکھ لے نہیں، کتابوں کا مطالعہ کرو. اور جو ہے واعظ و نصیحت کرنا ہو تو حالات کا، خواتین میں گئے کیسے خطاب کرنا، حیض کے بارے میں بتانا، نفاس کے بارے میں بتانا، مباشرت کے آداب بتانا. اور خطیب کو چاہیے کہ اپنی زبان شائستہ رکھے، غیر شائستہ الفاظ نہیں بولنا چاہیے. مجھے معلوم ہے ممبر پر کھڑا ہو کر ایک آدمی نے رنڈی کہا تو اس آدمی کو اپنی امامت سے ہاتھ دھونا پڑا. لہٰذا اس طرح کی چیزیں، گالی گلوچ، جارحانہ الفاظ، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی زبان میں حیا ہونا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ابن مسعود کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. اللہ کے نبی فحش نہیں بولتے تھے، غلط انداز سے بات نہیں کرتے تھے، اور جس میں ذو معنی الفاظ ہوتے ہیں ان تمام الفاظ سے بھی جو ہے بچانے کی ضرورت ہے. بہرحال موضوع کا خلاصہ یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس عبادت کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو اتارا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا. تو نبی کے بعد صحابہ کرام اور وارثین انبیاء ماشاءاللہ ممبر و محراب سنبھال رہے ہیں. تو واعظ و نصیحت ہونا چاہیے، ترغیب و ترہیب میں، اور ڈر اور خوف جو ہوتا ہے، امید ہوتی ہے، اس میں بیلنس لے کر، معروف کیا منکر کیا، بیلنس سے لے کر چلنا چاہیے. اگر ہم ماشاءاللہ امت کو بیلنس سے اگر ہم کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں واعظ و نصیحت کا وہی فائدہ ہوگا جو عہد نبوی میں ہوتا تھا، عہد صحابہ میں ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہم عوام کی بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو واعظ و نصیحت کے باب میں جو غلطیاں ہوتے ہیں ان غلطیوں کے ارتکاب سے بچا کر رکھے. اللہ تعالیٰ علماء کو مخلص بنائے اور ان کو امت کی خدمت کرتے ہوئے، اپنی ذات میں اخلاص پیدا کرتے ہوئے، حکمت کے ساتھ اچھے انداز سے کام کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری دعوت کوششوں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمیں دعوت کا کام کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قول و عمل میں موافقت پیدا کر توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دشمنوں کی سازشوں سے حفاظت فرمائے. مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عزت و نصرت کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.